وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: علموا أولادكم ثلاث: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن۔ سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کریم میری آپ کی سب کی اس مبارک محفل پاک میں حاضری قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ گفتگو بغیر تمہید کے کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اور ادب عطا فرمائے۔ ایک صحابی اپنے گھر میں ہیں، ایک خیال دل میں آتا ہے، ان کے مغموم ہو جاتے ہیں اور اسی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، دل تڑپتا ہے، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنے کی آرزو جاگتی ہے، دوڑے ہوئے آتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیتے ہیں، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ لیکن کل جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، پیچھے سے نکل گئی تو آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہوں گے۔ سن لیں، ایسے ہی سن لیں، کوئی بات نہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ پڑھا جاتا ہے، یہ شیطان کی جالے اصول سننے نہیں دیتا۔ یہ باتیں سنیں گے، ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی، یہ بخشے جائیں گے۔ یہ محبت ہی بخشش کا ذریعہ ہے نا، تو اس لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس وقت درود شریف پڑھ لیا کریں، اور وہ ہمیں ہٹانا چاہے ہم اتنے متوجہ ہو جائیں۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تو آپ سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ انبیاء کے درجے میں ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں ہمارا دل مچلے گا، ہم آپ کو دیکھنا چاہیں گے تو کہاں جائیں؟ یہ دیکھیں، یہ عقیدے کی پختگی کی بات بتا رہا ہوں، جو ہمارا اور آپ کا اللہ نے بزرگوں کے صدقے میں ہمیں جو عقیدہ دے دیا نا، یہ اس کی پختگی ہے، اور یہ صحابہ کے عقیدے سے ثابت ہو رہا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا نا، ان کو معلوم تھا حضور قیامت تو جب قائم ہوگی حضور تو اب چاہتے ہیں تو اب قیامت کے منظر کو ابھی بھی بیان کر سکتے ہیں۔ چلے گئے، کہنے لگے، اب عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں شان فرمایا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، قیامت کب قائم ہوگی، میں کہاں ہوں گا، کہاں نہیں ہوں گا، تم کہاں ہوں گے، بلکہ آپ نے ان کی دل جوئی کیسے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا تو 3 مقام ہوں گے، ان 3 میں سے کسی ایک مقام پر میں مل جاؤں گا۔ اب یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ کی اس علم غیب کی بات ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، اس کا حال بیان فرما رہے ہیں، اس کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میری امت بڑی پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر پر ہوں گا، اور وہ پیاسے جب آ رہے ہوں گے تو ان کو جام پلا رہا ہوں، تو ملنا ہو تو حوض کوثر پر آ جائے۔ کہا اچھا دوسرا مقام کون سا ہوگا؟ کہا اس سے سخت مقام ہوگا صراط مستقیم، جو پل صراط ہے نا،
صراط مستقیم اللہ ہم سب کو اس پر قائم اور دائم رکھے. ہم صراط مستقیم پر ہیں یہ یقین رکھیے. مت سوچئے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم ہے یہی راستہ صراط مستقیم ہے. پل صراط پر وہاں گناہگار جو ہے وہ جب اس پہ چڑھیں گے علمان الفیظ جو احادیث مبارکہ میں اس کی کیفیت بیان کی نا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، آکڑے اس کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، گناہگار چل نہیں سکیں گے. کانٹوں کی مانند آکڑے نکلے ہوئے ہوں گے، چل نہیں سکیں گے. تو فرمائیں کہ میں اس کے کنارے کھڑا ہوں گا اور جبریل میرے ساتھ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں. میں اپنے پر آپ کے غلاموں کے نیچے بچھا دوں گا، پروں پہ سے چل کر یہ پل صراط پہ سے گزرے گے. تو وہاں دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا. کہا تیسرا مقام، کہا اللہ کے حضور میں جن کے حساب و کتاب کی باری آئے گی، حساب و کتاب لیا جائے گا، تو وہاں کھڑا ہوں گا. اور جب میرے کسی امتی کا کوئی عمل کم ہوگا تو میں اپنے رب سے درخواست بھی کروں گا اور اس میں اپنی طرف سے کوئی نیکی ڈال کر اس کی بخشش کرنا. اب یہ کیسی بات ہے، تینوں مقام بتا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ملنا چاہو. اور صحابہ کا کیسا عقیدہ تھا، انہوں نے پورے یقین سے پوچھا تھا حضور بتائیں گے. وہ جو کافر آتے تھے نا وہ کہتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا. لیکن جو محبت والے آتے تھے تو محبت والوں کے لیے جواب اور ہوتے تھے. ان کو فرما دیا کہ میں لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا میدان ہوگا، عالم اتنا خطرناک ہوگا، یہ تین مقام کہاں کہاں ہوں گے، میں تینوں مقام پہ کہاں تلاش کروں گا، کوئی ایک مقام بتا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ منظر سوچ کر. کہا پتہ کیا ہوگا، کوئی میرا امتی ادھر پکار رہا ہوگا پل صراط کے اوپر، بھاگا میں وہاں جاؤں گا اپنے امتی کے پاس. کوئی میرا امتی جو ہے وہ میزان کے اوپر اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی، وہاں سے پکارے گا المدد یا رسول اللہ، میں وہاں دوڑا ہوا جاؤں گا. کوئی پیاسا ہوگا حوض کوثر پر مجھ کو پکارے گا، میں وہاں موجود ہوں گا. تم جہاں چاہو گے میں وہاں پر تم کو قیامت کے دن مل جاؤں گا. تو حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے میدان حشر جو ہے جو میدان حشر ہے، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی ہم کو اس گروہ سے ہمارا تعلق بنا دیا، نسبت بنا دی جس گروہ کے لیے یقین کامل ہے انشاءاللہ یہ گروہ بخشا ہوا گروہ ہے. اس لیے کہ بخشش عمل سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، عمل کی بنیاد پہ نہیں ہے بخشش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اب میرے صحابہ یہ میں سمجھنا تم نمازیں پڑھ لو گے، روزے رکھ لو گے، زکوٰۃ دے دو گے، حج کر لو گے، یہ سب کر لو گے تو تمہاری نجات ممکن ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے ہوگی؟ کہا اللہ کی رحمت پر ہوگی. اللہ کی رحمت سے نجات ممکن ہوگی. اور اس دن اللہ کی رحمت کس کی طرف متوجہ ہوگی؟ اور ان کی نگاہوں کو رب دیکھ رہا ہوگا، اور جس جس کی طرف نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہی ہوگی اس کے لیے جنت کا حکم ہوتا چلا جا رہا ہے. حساب و کتاب سے بری ہوگا، جنت کا حکم ہوتا چلا جا رہا ہوگا. تو اس لیے یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے. میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی نا، اس میں ارشاد فرمایا 3 باتوں کی تعلیم دو اپنی اولاد کو. اور یہ میں نے اس لیے چوز کری ہے کہ نذیر بھائی نے کہا کہ کچھ تھوڑی سی اہل بیت کی بھی بات ہو اس کے اندر، تو اس لیے میں نے یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کری. علموا اولادکم ثلاثا، اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم دو. 3 باتوں کی؟ نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، تلاوت. کن باتوں کی تعلیم دو؟ پہلی بات بیان فرمائی حب نبیکم، اپنی اولاد کے اندر خصلت پیدا کرو کہ اپنے نبی سے محبت کرنا سیکھے. نبی سے محبت کرنا سیکھے تمہاری اولاد. جب نبی سے محبت کرے گی تو باقی ساری چیزیں خود ہی ہو جائیں گی. حضور سے محبت ہوگی تو چہرہ بھی حضور جیسا، حضور جس کو پسند کرتے ہوں گے ویسا بنائے گا. اگر حضور سے محبت ہوگی تو لباس وضع قطع بھی ویسی بنائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو گفتار، کردار، اخلاق سب اس جیسے ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا جامع بات فرما دی حب نبی، اپنی اولاد کو اس بات کی تعلیم دو. ہم تعلیم دیتے ہیں
صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ بس ہماری اولاد، اور فرض کریں ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوائی، اچھے سے اچھی تعلیم دلوائی، بہترین اسکولوں کے اندر کالجوں میں پڑھایا، اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اس کا وقت پورا ہو گیا، کیا ہوا؟ وہ اولاد کام آئیں گی؟ یا ماں باپ میں سے وہ جو جس خواہش کو رکھتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو جس اولاد کو سکھایا ہی نہیں، حضور سے محبت کرنا نہیں سکھایا، ایسی صحبتوں میں نہیں بٹھانا، وہ اولاد مرنے کے بعد کیا ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، مغفرت کی دعا کرے گی؟ وہ تو وہی کہے گی کہ ہاں یہ تو مرنے والے تھے، مر گئے، اب کیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ان صحبتوں کے اندر بیٹھیں گے انہیں پتا ہوگا کہ سال ہدیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حضور کی وہ حدیث بھی ان کے ذہن میں ہوگی کہ نیک اور صالح اولاد بھی صدقہ جاریہ بنے گی۔ ایک بندہ جب قبر میں جائے گا تو وہ جہنمی ہوگا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جنتیوں میں سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ مرنے کے بعد تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ مرا تھا جہنمی تھا، قبر میں گیا جہنمی تھا، اٹھایا گیا جنتی ہے۔ فرمایا اس کی اولاد نیک ہوگی، وہ نیک عمل کرے گی، اللہ اس کے سبب سے ان کی مغفرت۔ تو یہ تو سکھاتے نہیں ہیں، یہ تو بتاتے نہیں ہیں، اس کے اوپر تو لاتے نہیں ہیں، خود آ جاتے ہیں، اولاد کو نہیں لے کر آتے، اولاد اس راستے کے اوپر نہیں لگاتے۔ حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا حب نبی، ایک یہ سکھاؤ کہ اپنے نبی سے محبت کرنا ان کی خصلت بن جائے، ان کی عادت بن جائے، ان کو کوئی بگاڑ نہ سکے، ان کو کوئی راستے سے بھٹکا نہ سکے۔ وحب اہل بیتہ، اور دوسری بات، دوسری خصلت کیا پیدا کرو؟ میرے اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ، میرے اہل بیت سے محبت کرنا سیکھ جائے۔ الا المودۃ فی القربى، قرآن کا حکم کچھ نہیں مانگتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی بات کے تم سے اجر کا طالب نہیں ہوں، میرے ذریعے سے تمہیں ساری نعمتیں ملی ہیں، اللہ بھی تم کو ملا، قرآن بھی ملا، جنت بھی ملی، سب چیزیں تمہیں، ہدایت بھی تمہیں ملی، لیکن اگر میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور تیسری چیز وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ تین باتیں اولاد کے اندر پیدا کرو تو قیامت کے دن تم خود بھی سرخرو ہو گے، اولاد بھی سرخرو ہو جائے گی، دونوں ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اور آخری ایک حدیث مبارکہ اور سنا کر اس میں بھی میرے اور آپ کے دل کے یقین کی بات ہے اور گفتگو ختم کروں کہ ظاہر ہے یہ میلاد شریف کا انعقاد جو ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر فجر نکل جائے نا تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے میلاد شریف ضرور منعقد کریں، لیکن فجر اگر اس دن کے عام دنوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے فجر کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلمان کے لیے ہے نا، جو میلاد منانے والے ہیں ان کے لیے زیادہ اہمیت ہے۔ وہ آدھی رات اگر حضور کے ذکر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر صبح وہ کام تو کرے جو حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے لیے حضور خود اٹھا کرتے تھے۔ تو اس لیے نماز کی بڑی فکر رکھا کرے، نماز جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے اس دن لازمی ضرور پڑھا کرے۔ اور شیطان کا پورا حملہ ہوتا ہے، وہ دلوں میں بٹھا دیتا ہے یار تھک گئے، یار اتنی رات تک محفل میں تھے، بدن ٹوٹ رہا ہے، اٹھیں گے بھی لیکن کروٹ لیں گے اور سو جائیں گے۔ اس دن زیادہ محنت کرنی ہے، جس دن میلاد شریف کے اندر آدھی رات بیٹھنا ہے نا تو پھر پورا انعام حاصل کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ فرض کو چھوڑ دیا اور مستحب عبادت کے اندر خوب لگے رہے اور پھر اپنی ساری عبادت بیکار کر دی، اپنے دامن کو چھلنی کر دیا، جو نعمتیں ملی تھی اس میں سے نکل گئی ساری، فرض نہیں پڑا تو سب گھر بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی بھی پابندی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، مکہ مکرمہ میں، انہی گلیوں کی بات ہے، اور جنہوں نے زیارت کی ہے ماشاءاللہ ایسے چہرے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں زوال۔ مسجد شجرہ کے نام سے ایک مسجد بھی وہیں قبرستان کے پاس جنت المالا کے پاس موجود ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، ایک صحابی ساتھ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے تھوڑا سا لے گئے، استراحت فرما رہے ہیں۔ دور ایک صحابی بیٹھے ہوئے، وہ دیکھ رہے ہیں ایک درخت ہے، اس درخت نے ہلنا شروع کیا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اس نے اپنی چھڑیں زمین سے نکالی
اور انسانوں کی طرح چلتا ہوا آیا، اور جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرماتے وہاں آ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی شاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جھکا دی، اور تھوڑی دیر اس کیفیت میں رہا۔ اس کے بعد وہ واپس ہوا اور پھر چلتا ہوا آیا اپنی جگہ پہ، اور اسی زمین کے اندر ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اب یہ جو صحابی دیکھ رہے تھے یہ حیران، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ درخت اگر اپنی جڑیں زمین سے چھوڑ دے تو درخت کھڑا رہ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے؟ یہ تو چلتا ہوا آیا ہے، آگے بھی کھڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ٹہنیاں نچھاور کر دی اور چلا گیا۔ اب انتظار میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت سے جاگیں اٹھیں تو میں حضور کو بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو یہ گئے جلدی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات دیکھی ہے اپنے میں۔ ہم نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہا وہ جو درخت ہے نا وہ ایسے ایسے زمین سے نکلا، چلتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا، اور پھر اس نے اپنی ٹہنی آپ پر جھکا دی، اور تھوڑی دیر اسی طرح رہا، پھر واپس ہوا، اپنی جگہ پہ جا کے دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا ہوا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ استراحت فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، انبیاء کے دل جاگتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے معلوم ہے وہ جو درخت ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو جاگتی آنکھ سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اسے نہیں پتا، جو آرام فرما رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا اصل میں۔ فرما رہے ہیں کہ اس درخت نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ تیرے حبیب یہاں آ کے آرام فرما ہوئے ہیں، تو مجھے اجازت دے میں جاؤں ان کے پاس، اپنی ٹہنیاں ان پر نچھاور کروں، ان کو سلام پیش کروں۔ اللہ نے اس کو اجازت دی، وہ چل کر آیا، مجھے اس نے سلام کیا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہوا۔ اب کیا جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور حضور وہاں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، آنکھیں تو ادھر بھی آرام فرما رہے تھے نا، اور ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اس درخت کی بھی بات نہ سن رہے ہیں، وہ رب سے اجازت لے رہا ہے یہ بھی معلوم ہے، اور اجازت کے بعد وہ آ رہا ہے اور سلام پیش کر رہا ہے یہ بھی پتا ہے، کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ تو ہمارا ایمان ہے، محبت کا نمبر ملائیں، انشاءاللہ حضور سے رابطہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا، آپ یہاں ذکر کریں گے وہ وہاں سے اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس یقین کو پختہ فرما دے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوں، حضور جیسے چاہیں وہاں سے سماعت فرمائیں، حضور چاہیں خود تشریف لا کر سماعت فرمائیں، یہ ان کے اختیار کی بات ہے۔ ہم خادم، غلام، غلام در غلام، غلاموں کے غلام، ان کے قدموں کی خاک، ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کی راہیں تکتے ہوئے، وہ وہاں سے مشاہدہ فرما لے تب بھی ہماری جیت ہے، خود تشریف لے آئے جب بھی ہم